اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام روبینہ معین اور میں اس وقت نگران ناظمہ KPK خیبر پختونخوا کی ذمہ داری پہ ہوں منہاج القرآن بملی کی جانب سے۔ خاک مدینہ از ہر دو عالم خوش تر است، آن خنک شہر کہ آن جا دل بر است۔ مدینۃ النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وہ شہر نور، وہ خوشبو کا شہر کہ نام لیتی آنکھیں نم اور دل کی دھڑکن بے تاب ہو جاتی ہے۔ نسبت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پا کر جو یثرب سے مدینہ بنا، جو بیماری سے شفا بنا اور جس کی مٹی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدموں کو بوسہ دے کر خاک شفا بن گئی، جن کی گلیوں کے بارے میں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ڈھونڈنا کچھ مشکل نہ تھا۔ ہم مدینہ کی گلیوں میں ان کی خوشبو کا پیچھا کرتے اور ان کو ڈھونڈ لیا کرتے تھے۔ اس شہر خنک کا تذکرہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نسبت سے 4 مرتبہ قرآن مجید میں آیا ہے۔ سورۃ توبہ آیت نمبر 101 میں، سورۃ توبہ آیت نمبر 120 میں، سورہ احزاب آیت نمبر 60 میں اور سورہ منافقون میں آیت نمبر 8 میں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو طابہ فرمایا، یعنی پاک اور طاہر۔ بخاری شریف میں آپ کا ارشاد پاک، اور یہ کتاب الفضائل مدینہ میں یہ حدیث رقم ہے، حدیث کا نمبر ہے 1772۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مجھے ایک ایسی بستی کی جانب ہجرت کرنے کا حکم ہوا جو تمام بستیوں پہ حاوی ہے۔ لوگ اسے یثرب کہتے ہیں، حالانکہ وہ مدینہ منورہ ہے۔ اس شہر خوشگوار اور دلربا کا ایک نام طابہ بھی ہے۔ حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے سنا، بے شک اللہ تعالیٰ نے مدینہ کا نام طابہ رکھا۔ صحیح مسلم کتاب الحج میں حدیث نمبر 1382 میں رقم ہے کہ جس میں مدینہ کے تقریباً اگر ہم مختلف حوالوں سے دیکھیں تو مدینہ کے 99 نام قرآن اور حدیث مبارکہ سے ملتے ہیں۔ جس طرح رب کریم کے رب جلیل کے 99 نام ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے 99 نام ہیں، اسی طرح مدینہ پاک کے بھی 99 نام ہیں، اور ان میں معروف ترین جو نام ہے وہ طابہ اور طیبہ ہے۔ ترمذی شریف کی حدیث ابواب رویا میں رقم حدیث جو ہے 2290 میں حضرت عبداللہ بن عمر، انہوں نے فرمایا کہ تاجدار کائنات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں نے خواب میں دیکھا کہ ایک پریشان بالوں والی ایک کالی عورت مدینہ سے نکلی، یہاں تک کہ وہ جہوہ میں جا کے ٹھہری۔ میں نے اس کی تعبیر یوں کی کہ مدینہ منورہ کی وبا، یعنی بخار، وبائی بخار جہوہ منتقل ہوگا، اس کے بعد ساکنان مدینہ کو وبائی امراض سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے نجات مل گئی۔ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدوم پاک کی برکت ہے کہ مدینہ اب دار الشفا ہے۔ مدینہ کا ایک نام یثرب تھا جس میں بیماری کا معنی پایا جاتا تھا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہاں سکونت فرمائی تو آپ نے اسے یثرب کہنے سے منع فرمایا کہ آپ کے وجود اقدس کی برکتوں سے اس کی مٹی میں بھی شفا ہے۔ آپ نے فرمایا یہ طابہ ہے، یہ طیبہ ہے۔ بخاری شریف کی یہ خوبصورت حدیث مبارکہ کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس کسی کو بیمار دیکھتے یا اس کا زخم دیکھتے تو اپنی انگلی مبارک زمین پہ رکھتے، اور اس عمل کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بارگاہ خداوندی میں ہاتھ اٹھاتے اور عرض کرتے، اللہ کے نام سے شروع، ہمارے رب کے حکم سے ہماری زمین کی مٹی ہم میں سے بعض کے لعاب دہن کے ساتھ ہمارے بیمار کو شفا دیتی ہے۔ حدیث کے یہ الفاظ ہمارے بیمار، کس قدر خوبصورت، بامانی اور کس قدر محبت بھرا انداز لیے ہوئے ہیں، اور کس قدر سکون دینے والے الفاظ ہیں کہ یا رسول اللہ، ہم سب گناہوں کی بیماری میں مبتلا ہیں اور آپ ہمارے طبیب ہیں۔ آپ کے بیمار، آپ کے شہر کی مٹی اور آپ کی ہوائیں ہم کو شفا دیں گی۔
حضرت برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے مدینہ کو یثرب کے نام سے پکارا، یعنی اس کے پرانے نام سے، وہ اللہ تعالیٰ سے 3 بار مغفرت طلب فرمائے۔ یہ آپ نے 2 مرتبہ دہرایا، یعنی تاکید کیا آپ نے اس چیز کی، گویا کہ مدینہ منورہ سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت مثالی ہے۔ اسی لیے آپ نے مدینہ کو اپنی جائے سکونت فرمایا۔ یہی وہ جنت کا ٹکڑا ہے جو ریاض الجنہ کے نام سے مشہور ہے، اور ہم خوش قسمت امتی دنیا میں ہی جنت کی زمین پہ سجدہ ادا کرتے ہیں۔ جنت اللہ کی رحمت سے ملے گی، اور کس کو ملے گی کوئی نہیں جانتا، لیکن یہ حضور کے جسم اطہر کا صدقہ ہے کہ مدینہ میں وہاں پہ جنت کی زمین کا جو ٹکڑا اتارا گیا ہے، ہم جیسے آسی بھی وہاں اپنی پیشانیاں ٹیکتے ہیں اور جنت کی مٹی کا لطف پاتے ہیں۔ اس دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ ہمیں جنتوں میں قیام نصیب فرمائے، اور یہاں بھی ہمیں بار بار اس زمین پہ سجدے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ اور اہل مدینہ سے حد درجہ محبت فرماتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب سفر سے واپس آتے اور مدینہ کی دیواروں کو دیکھتے تو اپنی سواری کو تیز کرتے، اپنی سواری کو ایڑ لگاتے تھے، اور حدیث پاک جو بخاری شریف میں فضائل مدینہ میں درج ہے، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں۔ صحابہ کرام آپ کے ذوق و شوق کو ملاحظہ فرماتے، مدینے میں آپ کا داخل ہونا، مدینے میں کے لیے آپ کی بےتابی، بے قراری اور محبت۔ حضرت انس سے یہ حدیث مروی ہے۔ آپ مدینے کے لیے دعا فرماتے تھے، اے اللہ مدینہ منورہ میں مکہ سے دگنی برکت عطا فرما، جتنی تو نے مکہ میں برکت رکھی ہے، اس شہر سے، اس کے مکینوں سے، اس کے رستوں سے، اس کے پہاڑوں سے، اس کی وادیوں سے، اے اللہ تو اس میں دگنی برکت عطا فرما۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس کے پہاڑوں سے بھی محبت تھی، اس کی وادیوں سے بھی محبت تھی، اس کی آب و ہوا سے بھی محبت تھی، اور اس کے مکینوں سے بھی آپ محبت کرتے تھے۔ یہ جو آج ہم دنیا کے کسی کونے میں بھی موجود مسلمان ہیں، مدینے کے لیے تڑپتے ہیں، روتے ہیں، آرزو رکھتے ہیں، یہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعا ہے جو آپ نے مدینے کے لیے مانگی کہ مکہ سے بھی اس کی محبت کو دگنا کر دے، اور نبی کی دعا کبھی اللہ پاک رد نہیں فرماتے۔ اور ہمارے پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ دعا ہر مومن مسلمان کے دل میں اتری ہے، ہر روح میں بس گئی ہے، ہر دھڑکن بن گئی ہے۔ یہ کیسی پیاری محبت ہے اس شہر دل نواز کی کہ مکہ مکرمہ کو رب جلیل نے اپنے خلیل ابراہیم علیہ السلام کی زبان مبارکہ سے اعلان کروا کے حرم بنایا، جیسے سورہ بقرہ میں موجود ہے کہ دعائے خلیل سے مکہ کو حرم بنایا گیا اور جائے امن بنایا گیا۔ مکہ مکرمہ میں بیت اللہ ہے جہاں فریضہ حج ادا کیا جاتا ہے، جس کی طرف رخ کر کے تمام عالم اسلام کے مومن مسلمان نماز ادا کرتے ہیں۔ جبکہ مدینہ وہ شہر ہے جہاں جو کعبہ ہے، جہاں فرشتوں کا حج ہوتا ہے، صبح 70,000 اور شام 70,000 ملائکہ پر پھیلائے ادب سے نظریں جھکائے اترتے ہیں، درود و سلام کے تحفے آقا کریم کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں۔ کس قدر نور علی نور مقام ہے کہ روزانہ 1,40,000 فرشتے اس بارگاہ بے کس پناہ میں حاضر ہوتے ہیں، اور پھر جو ایک بار گیا قیامت تک اس کی باری نہیں آنی ہے۔ اب مکہ حرم بنا زبان ابراہیم علیہ السلام سے، مدینہ حرم بنا زبان و اعلان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بخاری شریف کی حدیث کی کتاب، اس میں فضائل مدینہ میں رقم ہے، صفحہ نمبر 752 پر، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مدینہ منورہ فلاں جگہ سے فلاں تک حرم ہے، نہ اس کا درخت کاٹا جائے، نہ اس میں کوئی نئی بات پیدا کی جائے۔ جو اس میں نئی بات نکالے گا اس پہ اللہ تعالیٰ کی، فرشتوں کی اور تمام انسانوں کی
لعنت ہے۔ بخاری شریفی میں صفحہ نمبر 753 پر کتاب فضائل مدینہ منورہ میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مدینہ منورہ کی دونوں سنگلاخ زمینوں کا درمیانی حصہ میری زبان پہ حرام کیا گیا، یعنی میں اسے حرم قرار دیتا ہوں۔ مسلم شریف کی حدیث مبارکہ، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مکہ مکرمہ کو حرم قرار دیا اور میں مدینہ منورہ کو حرم قرار دیتا ہوں۔ چنانچہ مدینہ منورہ کی دونوں پتھریلی اطراف کے درمیان کسی درخت کو نہ کاٹا جائے۔ اسی طرح بخاری شریف میں صفحہ 753 پر یعنی 753 پر جلد اول میں حضرت علی علیہ السلام فرماتے ہیں، ہمارے پاس کوئی چیز نہیں سوائے اللہ کی کتاب اور اس صحیفے کے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مدینہ منورہ حرم ہے، آئر سے فلاں جگہ تک جو اس میں کوئی بدعت نکالے یا بدعتی کو پناہ دے تو اس پر اللہ تعالیٰ، فرشتوں اور تمام انسانوں کی لعنت ہے۔ نہ اس کی کوئی فرض عبادت قبول کی جائے گی اور نہ نفلی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میری قبر کی جگہ مجھے روئے زمین پہ سب سے زیادہ محبوب ہے، یعنی خطہ مدینہ ہر خطے سے زیادہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو محبوب ہے، یعنی ہمارے محبوب کی محبوب ترین جگہ مدینہ منورہ ہے۔ یہ خطہ ساری دنیا میں سب سے افضل ہے، کیونکہ اس خطے پہ کائنات کی سب سے بلند و برتر اور مقدس ترین ہستی موجود ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے حرم بنایا ہے، یعنی حرمت والا شہر، اور اس کی حدود بھی بتائیں۔ جس طرح کہ مکہ شہر کی حدود حرم ہیں، اس طرح مدینہ کی بھی حدود حرم ہیں، جہاں آغاز حدود حرم لکھا ہوتا ہے۔ یہاں پہ مدینہ منورہ اگر حکم رسول سے حرم بنا اور اس میں شکار، درخت کاٹنا اور فساد منع کر دیا گیا، یہاں تک کہ اس کی وادیوں، پتھریلی زمین، پہاڑوں، درختوں سے بڑھ کے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے تھے کہ مجھے اس کے مکینوں سے بھی محبت ہے، انصار مدینہ سے بھی آپ کی محبت مثالی تھی۔ آپ نے فرمایا، اگر تم کو مدینے کے لوگوں کی طرف سے کوئی تکلیف ملے تو میری خاطر انہیں معاف کر دینا، اور فرمایا کہ اگر کوئی اہل مدینہ سے برائی کا ارادہ کرے یعنی نیت کرے تو اللہ تعالیٰ ایسے شخص کو دوزخ میں ایسے پگھلائے گا جیسے نمک پانی میں گھل جاتا ہے، پگھل جاتا ہے۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ بھی گوارا نہ تھا کہ انصار مدینہ کو کوئی ڈرانے کا ارادہ بھی کرے تو اللہ تعالیٰ اسے قیامت کے دن ڈرائے گا، یعنی خوف زدہ کرے گا۔ یوں تو دنیا میں لاکھوں شہر ہیں، لیکن شہر مدینہ کی بات ہی کیا ہے؟ کون سا ایسا شہر ہے جہاں قتل نہیں ہوتے، برائی کا ارادہ نہیں کیا جاتا؟ لیکن واحد ایک مدینہ ان لاکھوں میں ایک ایسا شہر ہے جس کے مکینوں کے لیے اگر برائی کی نیت بھی کی جائے تو اللہ پاک اس پہ گرفت فرماتا ہے اور ایمان کو غارت کر دیتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دجال 2 شہروں مکہ اور مدینہ میں داخل نہیں ہو سکتا۔ گویا وہ دو حرم محفوظ ہیں، مامون ہیں۔ ایک جائے پیدائش ہے مکہ اور دوسرا آپ کی جائے آرام ہے یعنی مدینہ۔ مکہ جس میں ایک نماز کا نفل نماز کا یا فرض نماز کا جو اجر ہے وہ 1,00,000 نمازوں کے برابر ہے، اور مدینہ جہاں 50,000 نمازوں کے برابر ہے، مدینہ جہاں جنت کی کیاری ہے، مدینہ جو عشاق کے سجدوں کا حاصل ہے، جہاں آپ کا مقدس، معطر، منور، طاہر، افضل، اکمل، اجمل، احسن جسم عطر موجود ہے، جہاں سبز جالیاں مرجع خلائق ہیں، آنکھوں کی ٹھنڈک ہیں، حاصل زیست ہیں، جہاں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے امتیوں کا سلام قبول کرتے ہیں، جواب دیتے ہیں، جہاں فرشتے ہمارے سلام اور درود تشت میں سجا کے آپ تک
آپ کی بارگاہ تک پہنچاتے ہیں، جہاں ہمارے والدین کے نام ہمارے درود پاک کے ساتھ لیے جاتے ہیں، جہاں پر موت بقا اور دعا مستجاب ہے، جہاں حضور کی محبت اور چاہت مسجد قباء ہے، جہاں دائمی ابدی محبت کا مظہر جبل احد ہے، جہاں منبر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، جہاں ہر ستون اپنے ایک حضور کے ایک ایک عاشق کی داستان لیے کھڑا ہے۔ بقیع پاک میں 10,000 اصحاب کرام اور اہل بیت اطہار تمام امت کے لیے دعا گو ہیں۔ مدینہ وہ بستی ہے جو حکم رسول سے حرم بنی، مدینہ وہ بستی ہے جو ہم عاشقوں کی محبتوں کا حاصل ہے۔ اے شہر ختم الانبیاء، تیری عظمتوں کو سلام، تیری رفتوں اور بلندیوں کو سلام، تیرے اعزازات اور انعامات کو سلام، تیرے مکینوں کو، تیرے بازیوں کو سلام، تیرے مسکینوں اور ضعیفوں کو سلام، تیرے گداؤں اور فقیروں کی صداؤں کو سلام، تیرے گلی کوچوں میں کھیلنے والے بچوں کو سلام، تیری خاک میں دفن سارے مسلمانوں کو سلام، تیری طرف کشاں آنے والے تمام عاشقان کو سلام، تیری زیارت کی آرزو کرنے والوں کو سلام، تیرے در اور دیواروں کو سلام، تیری پاکیزہ ہواؤں اور معطر فضاؤں کو سلام، تیرے میدانوں کو، مرغزاروں کو اور پہاڑوں کو سلام۔ اے شہر بے مثال، اے شہر با کمال، ہم غلاموں کی چشم پرنم کا سلام قبول فرما۔ اللہ پاک ہمیں مدینہ منورہ کی بار بار با ادب اور مستجاب حاضریاں نصیب فرمائے۔ مدینہ حرم ہے اور حکم رسول سے بنا، قرآن پاک میں حکم الہی ہے کہ جو تمہیں اللہ اور اس کا رسول دے لے لو، اور جس سے اللہ اور اس کا رسول روکے رک جاؤ۔ تو یہ شہر حرم، دو حرمین شریفین جن کی نسبت ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہے۔ یہ کتاب شہر مدینہ اور زیارت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس میں مدینہ کے کتاب کا کمال یہ ہے کہ اس میں مدینہ کے 99 نام جمع کیے گئے ہیں، اور یہ مسلم شریف سے، نسائی سے، احمد بن حنبل کی مسند سے، ابو الیعلیٰ کی مسند سے، ابی ابن شیبہ، احمد بن حنبل، یعنی تمام کتابوں کے حوالے جات کے ساتھ 99 نام مدینہ کے اس میں رقم ہیں۔ شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر قادری کی لکھی ہوئی یہ حدیث، جس میں انہوں نے مدینہ کے فضائل کے اوپر تمام احادیث جمع کی ہیں، بہت پیاری کتاب ہے، اور اس میں کافی کچھ ایسا مواد ہے جو ہم پڑھ کے مدینہ کی حرمت اور اس کی محبت کے بارے میں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو پیار تھا، جو نسبت تھی، جان سکتے ہیں۔ اللہ ہم سب کو بار بار ہر سال اس شہر جان نواز کی حاضریاں بادب اور باسعادت نصیب فرمائے۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔